الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير قال تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله محبت سے درود پاک پڑھیں. معراج کی رات یادوں میں یہ تھی ایک راج دولارا آوت ہے معراج کی رات یادوں میں یہ تھی ایک راج دولارا آوت ہے لولاک کا صحرا سرسو ہے وہ احمد پیارا آوت ہے
دھوم یہ تھی ایک راج دولارا آوت ہے۔ حوروں نے کہا جب بسم اللہ، غلمان نے پکارا الا اللہ، غلمان نے پکارا الا اللہ، غلمان نے پکارا اللہ، حوروں نے کہا بسم اللہ، غلمان نے پکارا الا اللہ، غلمان نے پکارا، خود رب نے کہا ماشاء اللہ، محبوب ہمارا آوت ہے، معراج کی راتیا دھوم یہ تھی ایک راج دولارا آوت ہے۔ جبریل امین یہ کہتے چلے اے عرشیوں تمہارے باغ جگے، اے عرشیوں تمہارے جگے، اے عرشیوں تمہارے باغ جگے، تعظیم کو سب ہو جاؤ کھڑے، سردار تمہارا آوت ہے، سردار تمہارا آوت ہے، سردار تمہارا آوت ہے، سردار تمہارا۔ یاسین کی چمک ہے تن میں، طه کا کرشمہ آنکھوں میں، یاسین کی چمک ہے تن میں، طه کا کرشمہ آنکھن میں، والفجر کا جلوہ گالن میں، وہ عرش کا تارا ہے، وہ عرش کا تارا ہے، وہ عرش کا تارا ہے، وہ عرش کا تارا آوت ہے، وہ عرش کا تارا۔ مازاغ کا کاجل نین برے، وہ شمس کا بٹنا مکھ پہ ملے، وہ شمس کا بٹنا مکھ پہ ملے، ہے میم کا گھونگھٹ سہرے تلے، وہ رب کا سنوارا آوت ہے، وہ رب کا سنوارا آوت ہے، وہ رب
کا سوارت ہے معراج کی یادوں میں یہ تھی ایک راج دولارا دھرتی سے اٹھا آفاق چڑھا ممتاز پہ گل تھا چاروں طرف دھرتی سے اٹھا آفاق چڑھا ممتاز یہ گل تھا چاروں طرف ممتاز یہ گل تھا چاروں طرف لوحق سے ملنے صلی اللہ سردار ہمارا ہے سردار آوت ہے سردار ہمارا وت ہے سردار ہمارا آوت ہے سردار ہمارا ہے سردار ہمارا. اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ کی حمد و ثنا حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ عالیہ بے پناہ میں بے پناہ ہدیہ درود و سلام اللہ کریم کا کروڑہ بار احسان ہے کہ خالق کائنات نے رب السماوات نے ہم سب کو آج کی اس جمعہ کی خوبصورت نشست میں اللہ کے حضور جولیاں پھیلا کر حاضر خدمت ہونے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ کریم اپنے کرم سے اور حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست رحمت سے ہم سب کو اپنی بارگاہ سے فیض یاب فرمائے. اللہ کریم آپ بچوں کو، جامعہ کی بیٹیوں کو جو اس مرکز العلم جامعہ اسلامیہ شیر ربانی و جامعہ سیدہ ختیجۃ الکبریٰ کے آنگن میں بیٹھ کر قرآن کریم کو پڑھنے، سمجھنے اور سمجھانے کا سلسلہ آپ نے شروع کیا ہوا ہے. اللہ کریم اس قرآن کریم کو آپ کے سینوں میں محفوظ فرمائے اور آپ کو قرآن کریم کا صحیح فہم اللہ کریم نصیب فرمائے. احباب ذی وقار، آج کے جمعہ شریف کا موضوع حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ نعمت عظمیٰ، وہ خاص اللہ کا فضل
وہ خاص اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے انعام جو اللہ نے اپنے پیارے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کو نصیب فرمایا، اور اس بات کو ثابت کیا اللہ کریم نے اپنے کرم سے اپنے پیارے محبوب کا رتبہ کل جہاں سے اونچا کیا ہے۔ اللہ کریم نے اپنے کرم سے اپنے محبوب کو وہ جو نعمت عطا فرمائی، وہ نعمت معراج ہے۔ وہ نعمت کیا ہے؟ معراج۔ معراج کی سعادت سے اللہ تعالی نے اپنے پیارے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کو سرفراز فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ معجزہ جو اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا ہے، اور جتنا بڑا یہ معجزہ ہے، اس سے پہلے اللہ تعالی نے اور کسی کو یہ عطا نہیں فرمایا ہے۔ معراج کی 27 کی رات شب معراج ہے۔ اباب ذی وقار اس شب معراج کو اللہ نے قرآن کریم میں کئی مقام پر بیان فرمایا ہے، جن میں سے ایک مقام سورہ بنی اسرائیل ہے۔ 15 پارے کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات ہر عیب سے، ہر نقص سے، وہ ذات پاک ہے، قادر ہے۔ الذی اسرا، جس نے سیر کروائی، الذی اسرا، جس نے سیر کروائی، بے عبدہ، اپنے بندہ عظیم کو، اپنے بندہ خاص کو اللہ تعالیٰ نے کیا کروائی؟ سیر کروائی۔ اباب ذی وقار، اب اللہ ہے، خالق ہے، مالک ہے۔ یہ کیونکہ سیر اس طرح کی ہے کہ جو کسی کے فہم، عقل اور شعور میں اس وقت تک نہیں آ سکتی جب تک اس کے سینے کو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی محبت کی آماج گاہ نہ بنا لے۔ اس سیر کی سمجھ ہے اس وقت تک آ سکتی نہیں ہے۔ اس بات کی سمجھ اس وقت تک آ سکتی نہیں ہے جب تک بندے کا سینہ اللہ کے محبوب کی محبت سے مالا مال نہ ہو جائے، ایمان میں اتنا کامل ہو جائے، ایمان میں اتنا عظیم ہو جائے، اللہ کے محبوب کی محبت میں اس طرح فنا ہو جائے کہ وہ جس طرف نظر اٹھائے اسے اللہ کا پیارا محبوب ہی نظر آئے۔ جس کو یہ کیفیت حاصل ہو اسے معراج کی سمجھ آ جاتی ہے، اور جس کے دل میں بغض ہو، جس کے دل میں حسد ہو، جس کے دل میں عداوت ہو، جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے قرب حاصل نہ ہو، اسے معراج کی سمجھ آ سکتی، اس کی عقل میں یہ بات فٹ ہو سکتی نہیں ہے۔ اباب ذی وقار
یہ جب اللہ نے معراج کروائی اپنے محبوب کو تو شروع میں کیا کہا؟ سبحان، پاک ہے وہ ذات۔ اس کے علماء نے مختلف حکمتیں لفظ کی بیان کی ہیں، اس میں سے ایک جو بیان کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ نے محبوب کی بات کو شروع کرنے سے پہلے، اپنے محبوب کی سیر کا ذکر کرنے سے پہلے، اپنے محبوب کو دی جانے والی نعمت کا ذکر کرنے سے پہلے اپنا نام استعمال کیا، اور نام بھی کون سا؟ جس کے اندر کوئی نقص نہیں ہے، وہ ذات پاک ہے، بے عیب ہے۔ اس ذات نے کہا کہ یہ سیر کا محمد کا کرنا یہ اس ذات کا دعویٰ نہیں ہے۔ محمد نہیں کہہ رہے میں نے سیر کی یا میں گیا، نہ، اللہ نے کہا نہیں نہیں، یہ جو سیر کروائی جا رہی ہے یہ دعویٰ محمد نہیں ہے، بلکہ میں اللہ کہتا ہوں، میں پاک ہوں وہ ذات جو اپنے بندے کو اپنے کرم سے لے کر گئی، جو اپنے بندے کو اپنی قدرت سے، اپنی حکمت سے، اپنے کرم سے، اپنے فضل سے لے کر جاتی ہے، تو وہ ذات کون سی ذات ہے؟ اللہ کی۔ کیونکہ یہ معاملہ ایسا تھا جو عقل میں آنے والا، جو سمجھ میں آنے والا، کیونکہ کائنات نے اس سے پہلے اس جیسا معاملہ دیکھا، اتنا کرم کسی پہ ہوتے ہوئے دیکھا، اتنا فضل کسی کے اوپر ہوتے ہوئے دیکھا۔ پھر سرکار کے دوست بھی تھے اور سرکار کے دشمن بھی تھے، دونوں کے سامنے بات جانی تھی، اور جو دوستی میں کمزور ہو وہ بھی ڈگمگا جاتا ہے، تو وہ بھی تھے جو تازہ تازہ دوست بنے تھے۔ ایمان والوں کی بھی آزمائش تھی، اور کافر تو پہلے کافر تھے، بات تھی محمد کے اس سیر کی، معاملہ تھا بڑا، تو اللہ نے کہا محمد نے سیر نہیں کی، بلکہ میں اللہ نے اپنے حبیب کو سیر کروائی ہے۔ کس نے کروائی ہے؟ سیر کروائی ہے اللہ کریم نے، اپنے کرم سے، اپنے فضل سے، اپنی رحمت سے اللہ نے اپنے نبی کو، اپنے رسول کو، اپنے حبیب کو یہ سیر کروائی۔ اور جب اس سیر کا نظارہ کائنات نے دیکھا، جب اس سیر کا نظارہ کائنات نے دیکھا، اور اس کائنات نے اس کی عکاسی کی، اور بزرگوں نے اپنے کلام کے اندر یہ کہا، اس رات دے تارے دس دینے، اس رات دے تارے دس دینے، اج عرش سجایا، اج عرش سجایا۔ اب ذی وقار اللہ کریم نے اپنے پیارے محبوب علیہ السلام آپ کے لیے اعلان یہ کیا، اللہ کریم نے آپ کو نعمتیں عظمیٰ سے نوازا، اللہ کریم نے آپ کو معراج کی نعمت سے مالا مال کیا۔ اس کی علماء نے مختلف حکمتیں بیان کی ہیں، علماء نے مختلف اسباب بیان کیے ہیں، ان اسباب میں سے چند ایک آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ پہلا سبب یہ تھا، اب ذی وقار اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام آج کوہ صفا کے اوپر چڑھتے ہیں، اور چڑھ کے اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام نے کوہ صفا پہ مکہ والوں کو جمع کیا ہے۔ مکہ والوں کو جمع کر کے اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام نے اعلان کیا کیا ہے؟ اللہ کے محبوب نے کہا، اے لوگوں بھلا یہ تو بتاؤ
میں محمد کے بارے میں تمہارا نظریہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا ہم تجھے جانتے ہیں، تم نے 40 سال ہمارے اندر بسر کیے ہیں، ہم نے تیرے دن بھی دیکھے ہیں، تیری راتوں بھی دیکھی ہیں، تیرا اٹھنا بھی دیکھا ہے، تیرا بیٹھنا بھی دیکھا ہے، تیرا چلنا بھی دیکھا ہے، تیرا پھرنا بھی دیکھا ہے، تیرا لینا بھی دیکھا ہے، تیرا دینا بھی دیکھا ہے، تیرا کھانا بھی دیکھا ہے، تیرا پینا بھی دیکھا ہے۔ ہم سارے مکے والے اس بات کی گواہی دیتے ہیں اللہ نے آپ کو صادق و امین بنایا ہے۔ سرکار نے کوہ صفا پہ چڑھ کے کیا پوچھا؟ میں کیا ہوں؟ آپ کے اور میرے آقا نے کیا پوچھا؟ میں کیا ہوں؟ میرے بارے میں تمہارا نظریہ، میرے بارے میں تمہارا خیال، میرے بارے میں تمہارا تصور کیسا ہے؟ اب اب اسی وقار ہر زبان سے یہ بات نکلتی ہے، ہر ایک بول رہا ہے، ہر ایک کہہ رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں ہم نے تیرے صبح و شام کو دیکھا ہے، تیرے اٹھنے کو دیکھا، تیرے بیٹھنے کو دیکھا، تیرے چلنے کو دیکھا، تیرے لینے کو دیکھا، تیرے دینے کو دیکھا۔ جس سمت سے بھی ہم تجھے دیکھتے ہیں، ہم نے اس جیسا کائنات میں پہلے اچھے اخلاق والا، پھر اچھی گفتار والا، پھر اچھے کردار والا، ہم نے عبداللہ کے لال سے پہلے کوئی اور لال نہیں دیکھا ہے۔ حضور نے اتنی بات کی میرے آقا نے، پھر سرکار نے فرمایا اچھا تمہارا میرے بارے میں نظریہ اچھا ہے، خیال اچھا ہے، تو سن لو مجھے اللہ نے اپنا رسول بنا کے بھیجا ہے۔ کیا فرمایا؟ مجھے اللہ نے کیا بنا کے بھیجا ہے؟ جب اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام نے یہ بات کی، میرے امام احمد رضا خان بریلی کے تاجدار، آپ نے اس کی عکاسی فرمائی۔ آپ نے کہا کہ سب سے اعلیٰ سب سے اعلیٰ ہمارا نبی اپنے مولا کو پیار، نبی اپنے مولا کو خلق سے سب رسولوں سے اعلیٰ، سب رسولوں سے اعلیٰ۔ اب اب اسی وقار جب اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام آپ نے فرمایا میں اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں، میری بات کو دھیان سے سن لو۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا کوہ صفا پہ چڑھ کے آقا علیہ السلام نے فرمایا میں صادق بھی ہوں، میں امین بھی ہوں، اللہ کا رسول بھی ہوں، اس لیے تمہیں یہ پیغام دینے آیا ہوں بتوں کی پوجا چھوڑ دو، بلکہ ہر زبان پر یہ نغمہ ہونا چاہیے حق لا الہ لا الا اللہ، مل کے پڑھو حق لا الا اللہ، بولو بولو حق لا الا اللہ لا۔ اب اب اسی وقار اللہ کے پیارے نبی نے
ان کفار مکہ کے سامنے اللہ کی توحید کا اعلان کر دیا۔ جیسے اللہ کی توحید کا اعلان کرنا تھا، اللہ کا پیغام دینا تھا، اپنی ذات کو پیچھے رکھا، اللہ کا پیغام دیا۔ جیسے پیغام دیا، کفار مکہ آپ کی عداوت میں آ گئے، دشمنی پہ آ گئے۔ جو پہلے صادق اور امین کہتے تھے، انہوں نے اللہ کے محبوب علیہ السلام آپ کے لیے راہوں کو تنگ کر دیا۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام آپ نے تقریباً 10 سال کے عرصہ میں اللہ کے محبوب علیہ السلام کے ساتھ مکہ والوں نے یہ سلوک کیا۔ کبھی اللہ کے محبوب کعبہ میں جاتے، وہ اللہ کے رسول کو پتھر مارتے، کبھی اللہ کے رسول جس راستے سے گزرتے وہ اللہ کے رسول کے راہ کے اندر کانٹے بچھاتے۔ اللہ کے محبوب جس راہ سے گزرتے ہیں اس راہ کے اندر کوڑے ڈالے جاتے ہیں۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام آپ جدھر جاتے ہیں پتھر مارے جاتے ہیں۔ کرتے کرتے سارے مکہ والوں نے اللہ کے محبوب علیہ السلام آپ کی ذات کے ساتھ اپنا ناطہ کاٹ لیا، آپ کو اکیلا کر دیا۔ کھانا آپ کا بند ہو گیا، پینا آپ کا بند ہو گیا، لینا آپ کا بند ہو گیا۔ لیکن میرے اللہ کے محبوب اتنے صابر نبی ہیں، اللہ کے محبوب صبح بھی اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، رات بھی اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ کرتے کرتے مکے والوں نے سارے راہوں کو بند کر دیا۔ بالآخر کچھ ظالم اٹھے، انہوں نے اللہ کے نبی کے گلے کے اندر رسی ڈالی، لیکن میرے محبوب نے پھر بھی صبر کا جامہ پہنے رکھا۔ پھر اللہ کے محبوب نے مکے سے دور وادی طائف کی طرف نظر ڈالی، اس سوچ کے ساتھ وادی طائف میں جاؤں گا، اللہ کا پیغام دوں گا، وہ لوگ مجھے مانیں گے، میں اللہ کا پیغام دوں گا۔ جو میرے آقا نے سوچا تھا اس کے خلاف ہو گیا۔ وادی طائف میں تیرے اور میرے آقا جاتے ہیں، جب وادی طائف میں جاتے ہیں، آج کسی کا استقبال دیکھو، کسی کا پھولوں سے ہوتا ہے، کسی کا کلینوں سے ہوتا ہے، کسی کا گھر سجا کے ہوتا ہے، کسی کا دعوت پکا کے ہوتا ہے، لیکن کائنات کا والی وارث جب طائف میں جاتا ہے ان ظالموں نے اخیر کر دی۔ میرے آقا کا استقبال ہوا لیکن پھولوں سے نہیں، آقا کا استقبال پتھروں سے کیا گیا۔ طائف والوں نے حضور کا استقبال تو کیا لیکن کس سے کیا؟ پتھروں کے ساتھ۔ اللہ کے محبوب نے جا کے توحید کا اعلان کیا، اللہ وحدہ لا شریک کا پیغام دیا، تو طائف کے بڑے بڑے سرداروں نے پتہ ہے کیا کیا؟ انہوں نے اپنے نوجوان بچے اکٹھے کیے، نوجوان بچوں کو اکٹھا کیا، نوجوان بچوں کو اکٹھا کر کے ان کے ہاتھ میں نکیل دار پتھر دے دیے، نوک دار پتھر، وہ پتھر دے کے اللہ کے محبوب علیہ السلام کو اپنے دروازے سے اٹھا کے انہیں راستے پہ لگا کے تو جوانوں کو کہا بھی اب اسے پتھر مارو معاذ اللہ۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام جو دین لے کے آئے وہ آسان نہیں تھا۔ اللہ کے محبوب نے مکے میں سرکار کے راہوں میں کانٹے بچھائے گئے، صبر فرمایا۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے اپنے گلے کے اندر رسی ڈلوائی لیکن صبر کا دامن نہ چھوڑا۔ سینے کعبہ کے اندر آپ کی پشت کے اوپر اوجری ڈالی گئی لیکن آپ نے صبر کے دامن کو نہ چھوڑا۔ پھر سرکار کو مکہ والوں نے اپنے سے جدا کر دیا، بند کر دیا شہب ابی طالب کے اندر، لیکن سرکار نے پھر بھی صبر کے دامن کو تھامے رکھا۔ آج وادی طائف کا عجیب قسم کا منظر تھا، اور اس منظر کو دیکھ کے فرشتوں کے سردار حضرت جبریل امین حاضر خدمت ہوتے ہیں۔ حضرت جبریل امین حاضر خدمت ہو کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ،
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज आपकी हालत को देखकर आसमान के फरिश्ते भी ज़ारो कतार रो रहे हैं। आसमान के फरिश्ते आपको देखकर ज़ारो कतार रो रहे हैं, क्योंकि मेरी सरकार को वो पत्थर मारते, हुजूर जब जमीन पर गिर पड़ते तो वो फिर दोनों कंधों के साथ सहारा देकर उठाते, अल्लाह के महबूब को फिर पत्थर मारते। इतने पत्थर लगे कि सर से लेकर सर का खून चला जो सरकार के तलवों को छू गया। पांव की तलियों तक सरकार के जिस्म अतर से खून निकल रहा था। इस मंजर को देखकर हजरत जिब्रील अमीन ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए अल्लाह के प्यारे नबी, साबिका अंबिया उन पर बड़े जुल्म किए गए, लेकिन उन्होंने बिल आखिर उन जालिमों का मुआसबा किया। उन जालिमों के लिए अल्लाह की बारगाह से जो उनकी सजा थी वो दिलवाई। ए अल्लाह के प्यारे नबी, आज आप हाथ उठाएं और दुआ करें। हम फरिश्ते इंतजार में खड़े हैं, आप हाथ उठाएंगे, हम इन ताइफ वालों को सफा हस्ती से इस तरह मिटा देंगे कि ये निशाने उबरत बन जाएगा। साबिका उम्मतों को तो बड़ी सजाएं मिली हैं, लेकिन अगर आप हाथ उठाएं और हाथ उठा के दुआ करें तो हजरत जिब्रील अमीन ने कहा, इनको ऐसी सजा देंगे कि इनकी नस्लें याद रखेंगी। लेकिन अबाब ज़ीवकार, अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लबों पर अपने रब का जिक्र जारी था, अपने रब की हम्द जारी थी, और सरकार ने हजरत जिब्रील अमीन के कहने पर अपने हाथ उठाए। अल्लाह के महबूब ने हजरत जिब्रील के कहने पर हाथ उठा लिए। जब हाथ उठाए तो जिब्रील की यह मंशा थी कि सरकार अभी बद दुआ करेंगे, हम पहाड़ियों को मिलाकर इनको सफा हस्ती से क्या करेंगे, मिटा देंगे। लेकिन अब आबेजी वकार वो पत्थर मारने वालों को देते हैं दुआ, वो पत्थर मारने वालों को देते हैं दुआ, वो पत्थर मारने वालों को देते हैं दुआ। अब बेज़िवकार अल्लाह के महबूब ने हाथ उठा लिए, हाथ उठा के अल्लाह के हुजूर दुआ करने लगे। अल्लाह के हुजूर दुआ क्या करते हैं, कहते हैं अल्लाहुम्मा इन्नी, ऐ मेरे अल्लाह, बेशक तू दुआओं को सुनने वाला है, दुआओं को रद्द करने वाला नहीं है। ऐ मेरे अल्लाह, तूने मुझे तौहीद के ऐलान का हुक्म दिया, मैंने कोहे सफा पे चढ़ के तौहीद का ऐलान किया है। या अल्लाह, मैंने मक्का में ऐलान किया, मैंने सरदारों में ऐलान किया, मैंने गुलामों में ऐलान किया, मेरे राहों में कांटे बिछाए गए, मुझे पत्थर मारे गए, मेरे गले में रस्सियां डाली गई। आज इन लोगों ने अपने जुल्म की इंतहा कर दी है। ऐ मेरे अल्लाह, तू दुआ को कबूल करने वाला है। क्या अल्लाह, मेरी दुआ ये है, इन्हें पता नहीं मैं कौन हूं। क्या अल्लाह, इनकी आने वाली नस्लों को मैं मोहम्मद की पहचान अता फरमा। या अल्लाह, ये मुझे नहीं जानते, इनको मेरा इल्म नहीं है, क्योंकि यूं तो सारे नबी मोहतरम है, मगर सरवरे अंबिया तेरी क्या बात है। यूं तो सारे नबी मोहतरम है, मगर सरवरे अंबिया ते।
اب آبیزی وقار اللہ کے پیارے نبی پتھر کھا کے گھر آتی ہیں. حضرت خدیجہ الکبریٰ آپ کو روز دلاسا دیتی ہیں، آپ روز دلاسا دیتی ہیں. حضرت ابو طالب کے گھر آتی ہیں، آپ بھی دلاسا دیتی ہیں. جب حضرت خدیجہ الکبریٰ آپ کا وصال ہو جاتا ہے، حضرت ابو طالب کا آپ کا وصال ہو جاتا ہے، اللہ کے محبوب علیہ السلام آپ کو کعبے والوں نے آپ کے لیے دروازے بند کر دیے، طائف کی وادی والوں نے دروازے بند کر دیے. ادھر ابو جاہل ہے، ابو لہب ہے، عتبہ ہے، شیبہ ہے. انہوں نے لوگوں کو بٹھا کے سامنے ان سے کہنے لگے، دیکھا ہے آج محمد کا کیا حال ہوا ہے، ہم نے ان کو در بدر کر دیا. حتیم کعبہ ہے، آپ کے اور میرے آقا ہیں. حتیم کعبہ میں دل چور و چور ہے، لیکن اللہ کے ساتھ محبت کا ناطہ جڑا ہوا ہے. آ کے یہاں سو جاتے ہیں. دوسری روایت ہے حضرت مولا علی کی ہمشیرہ ہے، حضرت ام ہانی ہے، ان کے گھر میں جاتے ہیں، لباس اوڑھ کر بستر اوڑھ کر سو جاتے ہیں. ادھر اللہ کریم نے حضرت جبریل امین کو حکم دیا، جبریل جی رب قدیر، فرمایا جلدی جا. یا اللہ کیا کرنا ہے؟ فرمایا جلدی جا، آج جہان والوں نے میرے محبوب سے رخ موڑ لیا ہے، میں نے اپنا رخ اپنے حبیب کی طرف کر لیا ہے. جہان والوں نے سرکار سے رخ موڑ لیا. اللہ کے محبوب علیہ السلام کی طرف سے اپنا رخ جب موڑا نا، اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل امین کو بھیج دیا. جبریل آئے اور جس ادب کے ساتھ آئے وہ آپ نے سنا ہوا ہے کہ جبریل چھت کی دیوار کو، چھت کو پھاڑا اور آئے اور سرکار کے قدموں کو بوسہ دیا کفوری لبوں سے. کفوری لبوں سے سرکار کو کیا دیا؟ بوسہ دیا. اور بوسہ دے کر سرکار جب بیدار ہوتے ہیں تو حضور حتیم کعبہ کے اندر حضرت جبریل امین حضور کا سینہ مبارک چاک کرتے ہیں. آپ کا قلب مطابق جو غموں سے، دکھوں سے، پریشانیوں سے، لوگوں کی تکلیفات سے حضور کا دل غمگین تھا. اللہ تعالیٰ نے اپنی بارگاہ سے انوار و تجلیات کی نعمتوں سے سرکار کے سینے کو دھلایا. پھر قلب عطر کو تسنیم کے پانیوں کے ساتھ غسل دیا گیا. پھر قلب اندر سرکار کے وجود مبارک میں رکھا اور پھر یہ حکم دیا کہ اے جبریل اب براق پہ میرے محبوب کو سوار کر کے میری بارگاہ میں لے کے آتا. اب آبیزی وقار اللہ کا پیارا قرآن اس بات کی دلیل، قرآن کہتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا. اللہ کریم نے فرمایا میں بڑی پاک ذات ہوں، اپنے ایک پیارے بندے کو ایک رات کے لیے، میں نے رات کے کچھ حصہ کے لیے اس کو ساتھ لیا اور اس کو سیر کے لیے لے گئے. حضرت جبریل امین نے جب اللہ کے محبوب علیہ السلام کو حتیم کعبہ کے اندر براق کے اوپر سوار کرنا چاہا، براق جو ہے وہ ڈگمگا جاتا ہے. حضرت جبریل امین نے براق کی پشت پہ ہاتھ رکھا، کہا ہے اللہ کے جانور، تجھے کائنات کے سب سے زیادہ حسین و جمیل اور سب سے کریم انسان کی سواری نصیب ہونے والی ہے. کیونکہ یہ جو براق ہیں کسی کو اپنے اوپر سوار ہونے دیتے، جو براق ہے براق یہ کسی کو سوار ہونے دیتے نہیں ہیں. کائنات کا وہ براق ایک ہی جانور ایسا ہے جو کسی کو سوار ہونے دیتا نہیں ہے. لیکن اللہ نے محبوب کے لیے معراج کی رات کو سجایا اور اپنے محبوب علیہ السلام کو بلایا اور اس شان کے ساتھ بلایا کہ جس پر جہان کا کوئی بندہ سواری نہیں کر سکتا، اللہ نے اس سواری کو اپنے محبوب کے لیے مزین فرما دیا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو
مزین فرمایا اس سواری کو اے محبوب عام سواری پہ نہیں آنا بلکہ اس سواری پہ آنا ہے جس کے لیے کائنات کا یہ دعویٰ ہے کہ اس پر کوئی سوار نہیں ہوا، اس سواری کو اللہ نے اپنے محبوب کے لیے انتخاب فرما لیا۔ پہلی وجہ کیا تھی معراج کی؟ پہلی وجہ یہ تھی کہ امت نے بڑا ستایا، بڑے دکھ دیے، بڑے غم دیے، بڑا مجبور کیا، لیکن سرکار نے امت کے لیے ہدایت کی دعا کی۔ اللہ کے محبوب نے امت کے لیے کیا کی؟ ایک سبب یہ تھا معراج کا کہ جب سرکار سے جہان نے منہ موڑ لیا، اللہ نے رخ اپنے محبوب کا اپنی طرف کر لیا، اور ایسا کیا کائنات کے اوراق گواہ ہیں، آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبی شانوں والے ہیں، لیکن معراج جو عطا ہوئی ہے وہ صرف اور صرف محمد مصطفیٰ کو عطا ہوئی ہے۔ ایک یہ سبب ہے۔ دوسرا سبب بزرگوں نے جو بیان کیا کہ معراج کا دوسرا سبب کیا ہے، اس کے حوالہ سے کہتے ہیں کہ باب ذی وقار صرف تھوڑا سا تخیل میں جائیں، اپنے آپ کو پیچھے لے کے جائیں اور یہ سوچیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے نبیوں کا سلسلہ شروع ہوا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک یہ چلا، اس کے بعد کون آ گئے؟ اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام۔ اب ہوا کیا، ایک بندہ گیا، عیسائی تھا، اس کے پاس ایک مسلمان گیا، اس نے جا کے پوچھا بھی یار خدا ہے؟ اس نے عیسائی سے سوال کیا کیا؟ خدا ہے؟ عیسائی نے کہا ہاں ہاں خدا تو ہے، اللہ کے نہ ہونے میں تو کوئی شک اور شبہ والی گنجائش۔ اس نے دوسرا سوال کیا کیا تو نے خدا کو دیکھا ہے؟ کیا تو نے خدا کو دیکھا؟ اس نے کہا نہیں نہیں میں نے تو نہیں دیکھا خدا کو، میری نظروں کو اتنا فہم کہاں میں اللہ کو دیکھوں۔ اس نے دوسرا سوال کیا، پھر اس نے کہا میں نے پادری سے سنا ہے، میرے پادری صاحب کہتے ہیں خدا ہے۔ وہ مسلمان اٹھا پادری کے پاس چلا گیا، اس نے جا کے پادری صاحب سے پوچھا پادری صاحب خدا ہے؟ اس نے کہا ہاں ہاں خدا تو ہے، جس کی ہم عبادت کرتے ہیں خدا تو وہ ہے۔ اس نے پوچھا پادری صاحب آپ نے خدا کو دیکھا ہے؟ اس نے کہا نہیں دیکھا نہیں ہے۔ تو کہا پھر؟ اس نے کہا مجھے پوپ نے بتایا ہے، میرے پوپ صاحب کہتے ہیں خدا۔ وہ وہاں سے اٹھا اس کے پاس چلا گیا، اس سے جا کے پوچھا بھئی خدا ہے؟ پوپ صاحب نے کہا ہاں ہاں خدا ہے، خدا تو ہے۔ اس نے پوچھا کیا تو نے خدا کو دیکھا ہے؟ اس نے کہا نہیں میں نے تو خدا کو نہیں دیکھا، لیکن میں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو بڑا بغور پڑھا ہے، اور پڑھ کے میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ اللہ رب الامجد اس بندے نے حضرت عیسیٰ کی طرف حالت رویت میں اس نے عرض پیش کی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی کہ اے اللہ کے پیارے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا اللہ ہے؟ اس نے کہا انی عبداللہ، ہاں اللہ ہے، میں ہی تو اس کا بندہ ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پنگوڑے میں تھے، اور پنگوڑے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا تھا؟ پنگوڑے میں بول کے کہا انی عبداللہ، بے شک میں ہوں جو اللہ کا بندہ ہے۔ اس نے کہا ہاں ہاں خدا تو ہے، جس خدا کی میں عبادت کرتا ہوں۔ جب اتنی بات کی تو اس نے اگلا سوال کیا اے اللہ کے پیارے پیغمبر تو نے خدا کو دیکھا ہے؟ اس نے کہا میں نے خدا کو نہیں دیکھا، میں نے خدا کو۔ اب باب ذی وقار حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سارے انبیاء اللہ کی وحدانیت کا اعلان کرتے گئے، اللہ کی توحید کا اعلان کرتے گئے، اس کی سمدیت کا اعلان کرتے گئے، اس کی وحدیت کا اعلان کرتے گئے، لوگوں کی اس کی عبادت کی طرف بلاتے گئے، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ تک۔ پھر حضرت موسیٰ کی بارگاہ میں سوال کر دیا بے اللہ کے پیارے نبی کیا اللہ ہے؟
تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی یہ کہا ہاں اللہ ہے. پوچھا کیا آپ نے دیکھا ہے؟ کہا میں دیکھ تو نہیں سکا پر میں نے اس کی بولی سنی ہے، میں نے اس کی بولی سنی ہے. اب اس نے بھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی انکار کر دیا. اب وہ بندہ حالت تخیل میں اس نے مدینے کی طرف رخ کر لیا. سرکار کے روضہ انور کی طرف رخ کیا اور رخ کر کے اس نے اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے پیارے نبی، اے اللہ کے پیارے محبوب، کیا اللہ ہے؟ کیا اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے آواز آئی ہاں اللہ تو ہے، اللہ تو ہے. اب عرض کیا گیا اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ ہے تو کیا آپ نے اللہ کو دیکھا ہے؟ کیا آپ نے اللہ کو؟ 1,24,000 انبیاء یہ کہتے رہے اللہ ہے، لیکن دیکھا؟ بولیں دیکھا؟ 1,24,000 انبیاء کی امتیں یہ کہتی رہی اللہ ہے، لیکن دیکھا؟ جب اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں سوال کیا، عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، ہاتھ باندھ کے عرض کیا، اللہ کے محبوب نے فرمایا ہاں اللہ ہے. اور آگے پتہ فرمایا کیا؟ فرمایا رأیت ربی فی آسانی صورت. فرمایا میرا اللہ ہے، اس کی 1000 صورتیں ہیں، اس کی کئی صورتیں ہیں، میرے اللہ کے کئی رنگ ہیں، میرے اللہ کی ذات کی کئی صورتیں ہیں. میرے آقا نے فرمایا میں نے اللہ کو دیکھا ہے. یا رسول اللہ کیسا دیکھا ہے؟ اللہ کے محبوب نے فرمایا رأیت ربی فی احسن صورتی، میں نے اللہ کو صرف نہیں دیکھا، جو اللہ کی سب سے سونی صورت تھی اللہ نے اس صورت میں مجھے دیدار کروایا ہے. اللہ کی جو سب سے زیادہ خوبصورت، حسین و جمیل صورت تھی، اس صورت میں مجھے دیدار کروایا. کیوں؟ اس لیے کہ اوروں کا مقام اور ہے، محمد کا مقام اور ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضور کا مقام اور ہے. بتانا یہ چاہ رہے تھے 1,24,000 انبیاء، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض درجات، یہ سارے عظیم ہیں، لیکن جو سب سے آگے گزر گیا اور جو اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ مقرب ہو گیا، اس کو محمد مصطفیٰ کہتے ہیں. ایک حکمت یہ تھی کہ حضور غموں سے چور چور تھے، اللہ کے نبی غموں سے چور چور تھے، اور جہان والوں نے رخ پھیر لیا. جب جہان والوں نے رخ پھیرا، اللہ نے جبریل کو بھیجا، جہان والوں نے رخ پھیرا ہے، محمد کو میری بارگاہ میں لے آ. پتہ چل جائے کہ مخلوق کا کوئی مقام اللہ کی بارگاہ میں نہیں ہے. بڑے بڑے سردار ہیں، بندے ہیں، جا میرے محبوب کو کہہ تو نے میرا اعلان کیا ہے اور جہان نے میری وجہ سے تیری طرف سے رخ پھیرا ہے. جبریل میرے محبوب کو لے کے آ جا، جہان نہیں دیکھتا، میرے محبوب کو میرے پاس لے آ، وہ مجھ سے باتیں کرے گا، میں اس سے باتیں کروں گا. دوسرا یہ بتایا مقام کہ سارے نبی بھی پیچھے ہیں، سارے ولی بھی پیچھے ہیں، کہ میں نے اپنے نبی کو یہ شان دی ہے، کائنات میں جب جواب چاہیے اللہ کو دیکھا ہے، کہیں اور سے جواب ملے نہ ملے، محمد ضرور کہیں گے میں نے اللہ کو دیکھا ہے. تو یہ 2 حکمتیں تھی. تیسری حکمت میں چھوڑ رہا ہوں. 2 حکمتیں تھی جس کے بنیاد پہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کی نعمت سے مالا مال فرمایا. اللہ کریم ہمیں حضور کی معراج کو سمجھنے، اس کا سبق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.